السلام علیکم دوستو، زوم ان کے ایک اور سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج زوم ان کس پہ کریں گے؟ جناب سابق وزیر اعظم عمران خان نے گجرانوالہ میں اپنے لانگ مارچ کے دوران بنگلہ دیش کا ذکر کیا۔ شیخ مجیب الرحمان جو کہ بنگلہ دیش کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کا ذکر کیا، اور اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان نے بھی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی، اور جس کے نتیجے میں 1971 میں بنگلہ دیش بنا۔ پاکستان میں اسے کہا گیا کہ سکوت ڈھاکہ ہوا ہے، اور پاکستان نے اپنا مشرقی حصہ کھو دیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک طویل تاریخ تھی 1947 سے، جب سے پاکستان بنا تھا، کہ مشرقی پاکستان جس کو ہم کہتے تھے وہ اکثریت میں تھا، آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، لیکن وسائل وہاں پہ کم مختص تھے۔ ہم بہت کچھ وہاں سے کماتے تھے، لیکن ان کو دیتے وقت تھوڑا بخل سے کام لیتے تھے۔ ایک جس کو کہتے ہیں ڈسکرمنیشن، یعنی امتیازی سلوک بھی تھا مخصوص شعبوں میں، یہ ہمیں بتایا گیا۔ پوری ایک تاریخ بھری ہوئی ہے اس پہ، بہت سارے لوگ ضروری نہیں کہ اتفاق بھی کریں پاکستان میں۔ یہاں پہ چونکہ ایک دم لوگوں کے اینٹناز کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ بنگلہ دیش کی بات کریں، وہاں کے لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی کی جنگ جیتی تھی۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم غدر ہو گیا تھا، سکوت ڈھاکہ ہو گیا، اور بڑی زیادتی ہوئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے 16 دسمبر کا جو دن ہے اس کو ایک لحاظ سے سوگ منایا جاتا ہے کہ اس دن ڈھاکہ کا سکوت ہوا۔ اب اس تمام تر صورتحال کو اگر سامنے رکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ عمران خان نے یہ کیوں کہا، کئی لوگ اس پہ بھی معترض ہوں گے کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کا حوالہ کیوں دیا، کیونکہ ان کو تو کئی لوگوں نے بشمول جماعت اسلامی کے اور اس وقت کی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک لحاظ سے غدار بھی قرار دیا تھا۔ اب قطع نظر اس تمام بحث کے کہ شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں بنگلہ دیش نے جنم کن حالات میں لیا، اب صورتحال اس وقت جو ہے وہ یہ کہ بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان ہم سنتے چلے آئے، 1971 میں بھی میں 11 سال کا تھا تو اس وقت بھی میں نے سنا کہ بڑے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور آج بھی لگتا ہے کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے۔ لیکن بنگلہ دیش کیا واقعی 1971 کے بعد سے اس وقت بھی ایک نازک دور سے گزر رہا ہے؟ اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، بنیادی اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے سوچا کہ اکانومسٹ ماہر اقتصادیات جاوید حسن صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے بڑا ایک دلچسپ ٹویٹر تھریڈ کیا، یعنی ٹویٹر پہ انہوں نے اپنے کچھ خیالات تھے وہ لکھے، اس کی بڑی ستائش بھی ہوئی۔ اسی کی وجہ سے میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم اس حوالے سے ایک گفتگو کر لیں کہ بنگلہ دیش آج کہاں کھڑا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم امتیاز بھائی، تھینک یو ویری مچ، آپ مجھے انوائٹ کر لیتے ہیں یہ کچھ باتیں کرنے کے لیے، مگر یہ ایک بڑا دکھ والا بات ہے جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھیں اگر ہم کمپیئر کریں ابھی پاکستان کا جی ڈی پی پر کیپٹا وہ ہے کوئی 1700 $1,700 پر کیپٹا، بنگلہ دیش کا اب ہے کوئی 2700، تو ہم لوگ اس کے لحاظ سے تو کہیں پیچھے رہ گئے۔ بنگلہ دیش کا انڈیا سے بھی اب زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش کا ایکسپورٹس آج کل چل رہا ہے کوئی 45 بلین اینیولی، $45 بلین، ہمارا مشکل سے 30 بلین پہنچ رہا ہے، شاید 31 بلین ٹچ کر رہا تھا، مگر وہ بھی اب نیچے آ رہا ہے۔ ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، بنگلہ دیش کی رینکنگ ہے 134 آؤٹ آف 189، ہماری ہے رینکنگ 154، اور یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، باقی سارے تو فائنینشیل نمبرز ہیں، شاید لوگوں سے فرق نہیں پڑتا۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی کیسے، انسانوں کی کیا حال ہے، کہ ایجوکیشن کیسا ہے، ہیلتھ کیسا ہے، وہاں لائف ایکسپیکٹنسی 72 ایئرز ہے، پاکستان میں 67-68 ایئرز ہے، تو ہر لحاظ سے ہم لوگ پیچھے ان سے جا رہے ہیں۔ یہ سوچیں کہ وہ ایک لحاظ سے وہ صحیح کلیم کرتے ہیں کہ ہم لوگ نے ان کے لحاظ سے انڈیپینڈنس کے بعد بس گین ہی کرا ہے، اس لیے کہ ایک لحاظ سے سچ بھی ہے
کہ ہم لوگ کو obviously ہم لوگ نہیں پسند کرتے ہیں ایسی باتیں کرنا, مگر ایکسپلائٹیشن تھا وہ بٹوین 1950 اینڈ 1970. جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر آف دا کمبائنڈ پاکستان 31.5 بلین اس زمانے کے ڈالرز میں, 31.5 بلین. ویسٹ پاکستان جو بس 45% آف پاپولیشن تھا, اس کے پر 21.5 بلین خرچ ہوا, مطلب 69%. ایسٹ پاکستان اور ایسٹ بنگال اس پر بس خرچ ہوا 9.5 بلین. تو یہ سمجھیے کہ وہ 55% پاپولیشن سے بس ان کے پاس 45% اسپینڈنگ تھی, اور ہم لوگ زیادہ نہیں 31% اسپینڈنگ تھی. ہم لوگ 45% پاپولیشن کے ساتھ کہیں زیادہ, ہمارے پاس 69% اسپینڈنگ. یہ تو ایک اسپینڈنگ کی بات ہو گئی. ان کے ایکسپورٹس جو تھی 60% پاکستان کی ایکسپورٹس جو تھی وہ بنگلہ دیشی ایکسپورٹس تھی, مگر اور ان کی امپورٹس جو تھی بس 30% تھی جو پورے پاکستان کی امپورٹس. تو ان کے لحاظ سے سرپلسز ہو رہے تھے. پاکستان میں الٹا تھا, پاکستان میں ہم لوگ کے امپورٹس کہیں زیادہ تھی اور ایکسپورٹس جو کم تھی, اور ہم لوگ ان کے جو سرپلسز تھے ملا کے اور جو ابھی چل رہا حال بورو کر کے اپنا بیلنس آف پیمنٹ صحیح کرتے تھے. تو یہ ایکسپلائٹیشن ایک نمبر جو کافی دکھ دار ہے, کافی اس کو سوچ کے بھی. ان کی 55% آف پاپولیشن تھی. سول سروس میں ان کی ریپرزنٹیشن پورے پاکستان میں 16% تھی, جو 16%, اور ملٹری میں تو اس سے بھی کم تھی. 17 جنرلز میں بس ایک جنرل تھا جو ایسٹ پاکستان سے تھا. تو یہ دیکھیں نا, اس قسم سے ایک فیلنگ ہو جاتی ہے, چاہے آپ سمجھیں کچھ بھی سمجھیں کہ منجیب کو آپ جو بھی کہہ لیں, مگر ایک جب گریونس ہوتی تب بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں, تب بھی یہ ہوتا ہے. مور اوور سب سے افسوس کی بات ہے, ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ جیسے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ نے, جو ان کے ورڈز ہیں میں نہیں مانتا, فریڈم ہم نے ایکوائر کرا, جب اس کے بعد کچھ پیریڈ آف ایڈجسٹمنٹ کے بعد, اور وہ کہتے ہیں بھی کہ ایک مائنڈ سیٹ جو رہ گیا تھا جو اکیڈمیز سے آتا ہے, اور کسی قسم کی اکیڈمی میں نہیں کہوں گا, مگر وہ مائنڈ سیٹ جب جیسے ہی ختم ہوا اور جیسے ہی ہم لوگ ڈیموکریٹک ہوئے, ہم لوگ کی پروگریس بڑھتی ہی گئی ہے. اور اسی کے بعد یہ ہوا کہ ان کی جو پر کیپٹا جی ڈی پی ہے, ان کی ایکسپورٹس ہے, ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, وہ پاکستان سے بہتر ہوتی جائے گی. اچھا, یہ آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اقتصادی طور پہ چونکہ بہت محرومیاں تھیں, امتیازی سلوک تھا, تو اس نے پھر سیاسی احساس محرومی کو جنم دیا, اور اسی سیاسی احساس محرومی کو پھر عوامی لیگ نے یعنی شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے چینلائز کیا, اور اسی وجہ سے ان کو اس وقت جب مشرقی مغربی پاکستان کی پارلیمنٹ تھی, کوئی 330 کے قریب سیٹیں تھیں, 313, اور اس میں سے 167 سیٹیں جو تھی عوامی لیگ نے جیتی, اور دوسری جماعتیں بھی ان کے ساتھ تعاون کو تیار تھیں. یعنی انہوں نے, شیخ مجیب الرحمان نے متحدہ پاکستان کا بڑا مضبوط وزیر اعظم بننا تھا, مگر وہ نہ ہو سکا. اب تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو ورلڈ جسٹس ایک رپورٹ ہے جس کو رول آف لا انڈیکیٹرز ہیں, اس میں بھی پاکستان کا نمبر 140 ملکوں میں سے 130واں ہے, بنگلہ دیش کا نمبر اس میں 127واں ہے, اور بھارت کا اس میں نمبر جو ہے وہ کوئی 74واں ہے. اس پہ شاید تھوڑی سی سیاسی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو سیاسی محرومی وہاں پہ پیدا ہوئی تو اس کا انیویٹیبل جو نتیجہ تھا وہ واقعی اسی صورت میں آنا تھا کہ ملک علیحدہ ہو جائے؟ یہ ضروری نہیں تھا. اگر ہم لوگ ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ, دو چیز, ایک تو محرومی بھی تھی, آپ کہیں اس کو ایکسپلائٹیشن, اوپر سے آپ ان کی ریپرزنٹیشن نہیں الاؤ کر رہے تھے, تو وہ تو نیچرلی پھر ایک ایکسپلوسیو سچویشن کریٹ ہو گئی. اگر آپ ان کو ریپرزنٹیشن الاؤ کرتے, جیسے آپ نے کہا کہ 167 سیٹس آؤٹ آف 313 ان نے جیتا, تو گریجولی جو ایکسپلائٹیشن کا سینس تھا فیئر اور ناٹ, وہ ختم ہوتا, وہ ذرا سا گریجولی اور ان پر اسپینڈنگ ہوتی. شاید انیویٹیبل تھا کہ سپریٹ ویز جاتے, مگر جس طریقے سے گئے ہیں, جس طریقے سے خون خرابہ ہوا ہے, جس طریقے سے افسوس ہوا ہے, جو فیض کا ایک ہے کہ کب پھر ہم ملیں گے, وہ نہیں ہوتا. یہ خون کے جو باغ تھے وہ نہیں ہوتے. تو یہ ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ اگر جہاں محرومی ہوتی ہے, جہاں ان ریپرزینٹیو گورنمنٹس ہوتے ہیں, جہاں
وہ اس کے وجہ سے اکنامک ڈسپیرٹی ہوتی ہے. جب اکنامک ڈسپیرٹی ہوتی ہے تو پھر اس میں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا. لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، مگر اسٹیبلشمنٹ کے بس خود نہیں تھی. یہ پوری ایک ایلیٹ کراؤڈ، اس میں ایلیٹ بزنس مین بھی تھے، بزنس گروپس بھی تھی، اس میں آپ کی ایلیٹ بیوروکریسی بھی ساتھ ملی ہوئی تھی. کافی سارے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ بھی کہتے تھے کہ بنگالی جو ہیں وہ تو چھوٹے ہیں، کالے ہیں، عجیب عجیب قسم کی ریسسٹ باتیں جو کہنے میں بھی برا لگتا ہے ہوتا تھا. اور اس کے وجہ سے سمجھتے تھے کہ ایکسپلائٹیشن ایک گاڈ گیون رائٹ ہے. تو یہ جو ہے ہم لوگ کو وی نیڈ ٹو گرو آؤٹ آف دس. عوام کو ریپریزنٹیشن جب نہیں کرتے تو اکنامک ڈسپیرٹی ہوتی ہے. جہاں ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے وہاں انیفیشنسیز ہوتی ہیں، وہاں ریسورسز ٹھیک سے نہیں الوکیٹ ہوتے، اینڈ انیویٹبلی لیڈس ٹو دا کائنڈ آف ڈیزاسٹر. تو یہ بتائیے کہ اگر بنگلہ دیش میں بھی پاکستان کی طرح کی جمہوریت ہوتی تو کیا بنگلہ دیش آج اتنی ترقی کر پاتا؟ کیونکہ وہاں بھی 14-15 سال سے شیخ حسینہ جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں، اپوزیشن کو انہوں نے کافی حد تک نیوٹرلائز کر دیا ہے، لیکن فوکس انہوں نے یک جماعتی نظام کے باوجود پریکٹیکلی انہوں نے فوکس رکھا ہوا ہے اقتصادی ترقی پہ، جس کی وجہ سے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پہلے وہ لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز یعنی پسماندہ ترین ممالک ہیں ان کی لسٹ میں شمار ہوتا تھا، تو ابھی وہ صرف ڈیولپنگ کنٹری کی لسٹ میں میرا خیال ہے آگے، اور وہ اس کی وجہ پچھلے 10-15 سال کے دوران ہونے والی اقتصادی ترقی ہے. آپ دیکھیں امتیاز بھائی کہ بڑی ڈرامٹک چیز ہے. وہاں بھی ایک مائنڈ سیٹ تھا، وہاں کی بھی ایک ملٹری گورنمنٹ ہوئی، اس دوران کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا. ان نے بھی ایک پلیسمنٹ سلیکٹڈ گورنمنٹ کوشش کری، کافی سارے اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے، اس دوران کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. جب ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ آئی، چاہے ہم لوگ پسند نہیں کریں، چاہے ہم لوگ کو دکھ ہو کہ یہ حسینہ واجد کی گورنمنٹ ہے، مگر ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے. کافی کرٹیسزم بھی ہوتی کہ ون پارٹی اسٹیٹ ہو گیا، شاید وہ صحیح نہیں ہے، ہیومن رائٹس کے بھی ایشوز ہیں، مگر ایک ریپریزنٹیٹیو جہاں بائی اینڈ لارج لوگ میجورٹی آف دا پیپل بلیو ان اٹ، تو پھر اکنامک ڈیولپمنٹ پر فوکس ہونے لگتا ہے. وہ جو ایک ٹینشن رہتی ہے کہ ایک ان ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے جو وہ ان ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح ڈیسیجنز بھی نہیں لیتی ہے، وہ مستقل اسی میں لگے رہتے کہ اپنے کو کیسے بچائے. وہ اکنامی پر فوکس ہی نہیں کر سکتی ہے، اور وہ جو ٹف ڈیسیجنز ہیں وہ کر نہیں سکتی ہے. یہ اگر آپ کے پاس ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے جس کے پاس عوام کی مینڈیٹ ہو، وہ ٹف ڈیسیجنز بھی لے سکتی ہے، وہ ٹرانسفارمیشن بھی کر سکتی ہے. اور پاکستان کا ایک مرحلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس گورنمنٹس آتی ہیں کئی مرتبہ، ویدر انفارچونیٹلی پہلے تو ڈکٹیٹر بھی کوشش کرتا ہے کہ عوام کو کیسے خوش رکھوں وداؤٹ ہیونگ ٹو ٹیک دا ریئل ٹرانسفارمیشنل ڈیسیجنز. تو اور اوپر سے ایک ورڈ چلتا ہے یہاں، اور میرے لحاظ سے شاید دوسرے نہیں ایگری کریں، کہ ایلیٹ کیپچر ہے، کہ ساری ریسورسز جو ہیں وہ ڈائریکٹڈ ہوتی ہیں کہ ایک بہت ہی مختصر سا کلاس اس کو فائدہ پہنچے. جی اس پہ تو سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی جب تک وزیر رہے انہوں نے بات نہیں کی. جب وزارت سے فارغ ہوئے تو آج کل وہ یونیورسٹیوں کے چکر لگا رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 1% ریپبلک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں تمام تر وسائل پہ قبضہ جو ہے صرف 1% آبادی نے کیا ہوا ہے. تو جو جاوید صاحب نے بات کی اور جو عام طور پہ ہے کہ ایک تو ہے کہ نمائندہ حکومت آپ کی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمانداری بھی ہونی چاہیے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ چاہے نمائندہ حکومت ہے یا کوئی ڈکٹیٹر ہے، اگر ڈکٹیٹر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمانداری سے اپنے ایجنڈے پہ اس طرح سے کام کرے کہ پورے ملک کو بہتری ملے اس کے ذریعے اور ترقی کی منزلیں حاصل کر سکے وہ ملک. تو بڑا ضروری ہے کہ فوکس ہونا چاہیے، نمائندہ حکومت ہونی چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کے ایماندار قیادت ہونی چاہیے جس کی اپنی انٹیگریٹی بھی ہو، جو اپنے کھاتے بھرنے کی بجائے عوام کی فلاح و بہبود پہ زیادہ توجہ دے.